السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے کا سب سے اچھا ٹائم ٹیبل کیا ہونا چاہیے، طالب علم کی کیا روٹین ہونی چاہیے، آج کی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے۔ ممکن ہے کہ بھائی آپ ایک طالب علم ہیں کہ جس کے پاس پڑھنے کا بہت سارا کام ہے، یا پھر مثال کے طور پہ آپ جاب بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کہیں پہ پڑھاتے بھی ہیں، مختلف قسم کے آپ کو کام ہیں، یا پھر آپ ہاؤس وائف وغیرہ ہیں، تو پھر یہ آپ کے لیے انشاءاللہ کام کی ویڈیو ہوگی۔ تو یہ ویڈیو پہلی بات تو میں یہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ ایک کمنٹ آیا تھا لاسٹ ویڈیو کے اندر، تو اس کے اندر کہا گیا تھا کہ بھائی پڑھنے کا سب سے اچھا ٹائم ٹیبل وغیرہ کیا ہے، تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو لایا ہوں۔ تو میں آپ کے سامنے خالی 3 پوائنٹس رکھوں گا، صحیح، ان 3 پوائنٹس پر آپ نے توجہ دینی ہے اور خود اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو ایک ٹائم ٹیبل بتا دوں، ایک روٹین بتا دوں میں آپ کو، بھائی آپ نے اس روٹین پہ چلنا ہے۔ اب آپ کا وہ جاب کا ٹائم ہے، کام کا ٹائم ہے، تو پھر آپ کے لیے، پھر آپ ہاؤس وائف ہے تو آپ کی ترتیب الگ ہوگی، یا پھر آپ ایک اسٹوڈنٹ جو خالی پڑھتا ہی ہے اور کوئی کام نہیں کرتا، تو سب کی ترتیبیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے پوائنٹس رکھتا ہوں، آپ نے ان پوائنٹس کو دیکھ کے اپنی روٹین خود سیٹ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ کہ ہم جو ہے نا وہ شریعت پر مکمل طور پہ عمل نہیں کرتے، اسی لیے ہمیں دنیا کے اندر خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرتے تھے۔ ہماری ترتیب کیا ہوتی ہے؟ ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ عشاء کی نماز مثال کے طور پہ 9 بجے ہے، تو عشاء کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھائیں گے، کھانا کھاتے 10 ساڑھے 10 ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد دوستوں میں جائیں گے، 1-1.5 گھنٹہ وہاں بیٹھیں گے، 12 بج جائیں گے، دوستوں سے واپس آئیں گے، 1-1.5 گھنٹہ موبائل استعمال کریں گے، 2 بج جائیں گے، 1:30 بج جائے گا، 1 بج جائے گا۔ اب ایک طالب علم آپ ذرا خود بتائیں کہ 1-1.5 بجے سو رہا ہے یا 2 بجے سو رہا ہے اور 6 بجے فجر ہے، تو کیا اس کو فجر کی نماز مل سکتی ہے؟ یا اگر اس کو فجر کی نماز مل بھی جائے گی تو کیا وہ اس خشوع خضوع اور اس دھیان کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ مدرسے کے اندر بھی جائے گا تو مدرسے کے اندر بھی اونگنا شروع کر دے گا، استاد پڑھا رہا ہوگا اور یہ طالب علم اونگ رہا ہوگا، سو رہا ہوگا۔ تو صحیح روٹین جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے سنت کے مطابق عشاء کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے سو جانا ہے، کھانا وغیرہ عشاء کی نماز سے پہلے۔ اس کے 5 فائدے ہوں گے، 5 فائدے میں آپ کو گنواتا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ کہ آپ نے سنت پہ عمل کر لیا، صحیح، اس کا ثواب ملے گا آپ کو۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو طالب علم عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے گا، 9 بجے عشاء ہے، 10 بجے تک سو گیا، انشاءاللہ 4 بجے تک توڑ جائے گا، وہ 6 گھنٹے کی آرام سے نیند پوری کرے گا، صحیح، اس کے آرام سے آنکھ کھل جائے گی 4 بجے تک، 4 ساڑھے 4 5 بجے تک۔ پہلا فائدہ ہے کہ بھائی اس کو جو ہے وہ تہجد کی نماز مل جائے گی، جو ایمان کے مضبوط ہونے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا فائدہ تو یہ کہ اس کو تہجد کی نماز مل جائے گی۔ تیسرا فائدہ یہ کہ اس کو فجر کی نماز بھی مل جائے گی، جو فجر کی نماز چھوٹتی ہے نا طلباء کی، تو فجر کی نماز بھی مل جائے گی۔ چوتھا فائدہ یہ کہ مثال کے طور پہ ایک طالب علم کے پاس پورا دن وقت نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ مثال کے طور پہ جلدی سو جاتا ہے اور صبح کے 5 بجے یا 4 بجے اٹھ جاتا ہے، اور اٹھنے کے بعد پھر اس کو 3 سے 4 گھنٹے اس کو فارغ ملتے ہیں، جس کے اندر یہ سہولت کے ساتھ مطالعہ کر سکتے۔ تو اب ایک طالب علم جاب کر رہا ہے، دوپہر کے اندر یا رات کے اندر کوئی کام وغیرہ کرتا ہے، اس کو مصروفیت ہوتی ہے، تو صبح کے ٹائم اس کو موقع مل جاتا ہے پڑھنے کا۔ اب اس طرح کے طلباء جو جاب بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مدرسے بھی جاتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، ان کا شکوہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ روٹین سیٹ کریں، انشاءاللہ ٹائم خود ہی نکل جائے گا۔ تو کتنے فائدے ہوگا؟ 4 فائدے۔ 5واں فائدہ یہ ہے کہ ایک طالب علم رات کو پڑھتا ہے، رات کو دماغ ہوتا ہے ہمارا تھکا ہوا، دماغ کے اندر بوجھ ہوتا ہے، دماغ تھکا ہوا ہوتا ہے۔ صبح کے ٹائم پہ دماغ فریش ہوتا ہے، رات کے ٹائم میں پڑھیں گے چیز آپ پڑھ تو لیں گے پر ذہن کے اندر نہیں بیٹھے گی، لیکن اگر آپ صبح پڑھیں گے تو انشاءاللہ چیز ذہن کے اندر بھی بیٹھے گی، اس کو وہ چیز آپ کو لمبے عرصے تک یاد رہے گی۔ تو کتنے فائدے ہو گئے؟ 5 فائدے۔ سنت پر عمل ہو جائے گا، تہجد مل جائے گی، فجر مل جائے گی، پڑھنے کا وقت مل جائے گا، جو پڑھیں گے وہ یاد رہے گا۔ تو یہ 5 فائدے آپ کو ملیں گے ایک سنت پہ عمل کر کے، آپ کی روٹین اس طرح سیٹ ہو جائے گی۔ تو یہ میں آپ کے سامنے پہلا پوائنٹ رکھا ہے نا، 3 پوائنٹ رکھوں گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے لیے جو کام اہم ہیں، صحیح، کچھ کام ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کم اہم ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر نقصان بندہ برداشت کر سکتا ہے، کچھ کمی کوتاہی بندہ برداشت کر سکتا ہے۔ تو جو کام آپ کے لیے زیادہ اہم ہیں ان کو آپ الگ جگہ نوٹ کریں، اور جو کام آپ کے لیے کم اہم ہیں ان کو آپ الگ جگہ نوٹ کریں۔ ایک لسٹ بنا لیں زیادہ اہم کام کی اور کم اہم کام کی۔ مثال کے طور پہ
آپ مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پڑھنے کے اندر وہ کتابیں جو آپ کو مدرسے کے اندر بطور نصاب کے، بطور سلیبس کے پڑھائی جاتی ہیں، وہ کتابیں بہت زیادہ اہم ہیں. اور جو کتابیں آپ خود پڑھتے ہیں، مثال کے طور پہ قصص الانبیاء اور اسی طرح واقعات کی کتابیں، تفسیر وغیرہ، جو آپ کا خارجی مطالعہ ہے، وہ کتابیں اتنی زیادہ اہم نہیں ہوتی، یعنی کہ بنسبت نصاب کی کتابوں کے، سلیبس کی کتابوں کے مقابلے میں وہ کتابیں اتنی زیادہ اہم نہیں ہوتی. تو آپ کے سامنے دو قسم کی صورتیں ہو گئی نا، ایک اہم کتابوں کا مطالعہ اور ایک وہ کتابوں کا مطالعہ جن کے اندر نقصان آپ برداشت کر سکتے ہو. صحیح. اسی طرح آپ کے جو کام ہے نا، جو اہم کام ہے، ان اہم کاموں کو آپ اپنی جگہ ایک جگہ نوٹ کر لیں، اور جو کام اتنے زیادہ اہم نہیں ہیں، جن کے اندر کمی کوتاہی برداشت ہو سکتی ہے، ان کو الگ جگہ نوٹ کر لیں. اب کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے الگ ترتیب بنا لی، الگ کام کر لیے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو اہم کام ہے آپ نے اس کا وقت متعین کرنا ہے کہ یہ اہم کام میں اس ٹائم پہ کروں. یہ میں ترتیب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس ترتیب پہ ایک تو میں خود عمل کرتا ہوں. صحیح ہے. اور یہ ترتیب میں نے اس طرح نکالی کہ جیسے کہ ہماری نماز ہوتی ہے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا کتنا اہم کام ہے، تو اہم کام کا وقت متعین ہے. صحیح. اہم کام کا وقت متعین ہے، لیکن نماز کے ساتھ سنتیں بھی ہوتی ہیں، نوفل بھی ہوتی ہے. عصر کی نماز ہے، 4 فرض ہیں اور اس سے پہلے 4 سنتیں، تو فرض کے ساتھ سنتیں بھی ہیں. اب کیا ہے، فرض تو بہت زیادہ اہم ہے، پر سنتیں وہ بھی فرض کے ساتھ ہمیں پڑھنی چاہیے. صحیح. پر اس کے اندر کمی کوتاہی جو ہے برداشت ہو سکتی ہے. سنتیں غیر موقعہ جو ہیں اس کے اندر کمی کوتاہی برداشت ہو سکتی ہے. اسی طرح جو بھی آپ کام کا وقت متعین کریں کہ بھائی فجر کے بعد میں نے یہ اہم کام کرنا ہے، اس کے ساتھ ایک دو کام وہ جو زیادہ اہم نہ ہو وہ بھی آپ ملا لیں. ظہر کے بعد آپ کے وقت ہے، آپ نے بھائی یہ اہم کام کرنا ہے، اس کے ساتھ ایک دو کام جو زیادہ اہم نہیں ہے وہ بھی آپ ملا لیں. تو آپ نے اپنے اہم کاموں کا وقت متعین کرنا ہے. سب سے پہلا کام اہم کاموں کا وقت متعین کرنے کے بھائی یہ اہم کام میں نے اس ٹائم پہ کرنا ہے، اور پھر اس اہم کے کام کے ساتھ جو تھوڑا بہت وقت بچ جائے تو اس کے اندر وہ کام کرنا جو اتنا زیادہ اہم نہ ہو. تو ہر اہم کام کے ساتھ اگر مثال کے طور پہ خالی امپورٹنٹ کام ہو سکتا ہے تو خالی امپورٹنٹ کام کر لیں. اگر زیادہ ٹائم اویلیبل نہیں ہے، امپورٹنٹ کام تو کم از کم ہو جائے. تو اگر امپورٹنٹ کام ہو سکتا ہے صرف تو وہی کریں، اگر اس کے ساتھ کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے تو بھائی وہ کام بھی کر لیں. تو اگر مثال کے طور پہ آپ کو تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے جو زیادہ اہم نہیں ہے، لیکن آپ کے نصاب کے اندر مثال کے طور پہ نحو کی کتاب ہے، تو فجر کے بعد آپ نے نحو کی کتاب پڑھ لی، اس کے ساتھ تھوڑا تفسیر کا مطالعہ کر لیا، تو کیا بات ہو گئی؟ خلاصہ کلام بات کا یہ ہے کہ آپ نے اہم کاموں کا وقت متعین کرنا ہے، اور وقت متعین کر کے اسی وقت کے اندر وہ اہم کام کرنا ہے. صحیح. 2 باتیں ہو گئیں. نمبر 1 جلدی سونا ہے فجر عشاء پڑھ کے. نمبر 2 اہم کاموں کا وقت متعین کرنا ہے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات حدیث شریف کے اندر ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ جو فضول کام ہے، لا یعنی کام ہے، جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، ان کاموں کو چھوڑ دے. دوستوں کے اندر گپے لگانا، سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، بلا وجہ گیم کھیلنا، اس طرح کے جو فضول کام ہوتے ہیں ان کاموں کو بندہ چھوڑ دے. صحیح. آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے. بلا وجہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اسکرولنگ وغیرہ کرنا اور اس طرح کے کام کرنا، ایک تو اس سے اعمال بھی ضائع ہوتے ہیں، دوسرا اس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اور عموماً طلباء جو ناکام ہوتے ہیں نا، عموماً طلباء آج کے دور کے اندر جو ناکام ہو رہے ہیں اپنی، اور ان کی روٹین جو بالکل ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. اب سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ ہو یا کم ہو، وہ تو دونوں صورتوں کے اندر صحیح نہیں ہے. آپ فیس بک کے اوپر بلا وجہ آپ جو ہے وہ شارٹس کلپس وغیرہ دیکھ رہے ہو، اور عموماً اس کے اندر گانے وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ اس طرح کی کام کر رہے ہو کہ جس کے اندر جو ہے وہ گناہ کا ذریعہ ہے، یا پھر آپ یوٹیوب وغیرہ پر اس طرح کام کر رہے ہو جو گناہ کا ذریعہ ہے، تو برائے کرم آپ یہ کام نہ کریں. نمبر 1 اس سے آپ کی علم کے اندر برکت کم ہوتی ہے. نمبر 2 علم حاصل کرنے کی توفیق جو ہے وہ سلب ہوتی ہے، یعنی کہ جو آپ کے اندر پڑھائی کا جذبہ ہے نا، وہ جذبہ آپ کا ختم ہو جائے گا. تو یہ کام، یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی کہ آپ نے گناہ کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے. صحیح. تو 3 میں نے آپ کے سامنے باتیں کری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سو جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اہم کاموں کا وقت متعین کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو لایانی کام ہے، گناہ کے کام ہیں، وہ آپ نے چھوڑنے ہیں. ان 3 اصولوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں
اور ذہن کے اندر رکھنے کے بعد ان اصولوں کے اعتبار سے اپنا خود ٹائم ٹیبل سیٹ کریں. صحیح؟ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو بھی کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو چاہیے، آپ کی خواہش ہے، تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کی بات کو دیکھ لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہو سکتا ہے کہ آپ عربی گرامر یعنی کہ صرف نحو وغیرہ پڑھتے ہوں، پر آپ کے لیے ترجمہ کرنا مشکل ہو، یا پھر آپ کے سامنے کوئی حدیث شریف آ گئی، کوئی عربی عبارت آ گئی جس پہ اعراب لگا ہوا نہیں ہے، زبر زیر پیش لگا ہوا نہیں ہے، وہ آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو. یہ آپ کو عربی گرامر ہے کہ صرف نحو وغیرہ سمجھنا آتی ہو، نحوی طریقے سمجھ میں نہیں آتی، صیغہ حل کرنا نہیں آتا، تو اگر آپ کے ساتھ یہ مشکلات ہیں تو اس کے حل کے لیے ہم انشاءاللہ ایک عربی گرامر کا لائیو کورس شروع کرنے والے ہیں، جو کہ مئی کے مہینے میں انشاءاللہ ان قریب اسٹارٹ ہونے والا ہے. اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، نیچے کانٹیکٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ واٹس اپ کر کے کورس کی ڈیٹیل حاصل کر لیں.